اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ روز اول سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض اور عناد رکھنے والے لوگوں کا مشن یہ تھا کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف تنقید بنایا جائے، لیکن جب ان کی یہ چال کامیاب نہ ہو سکی تو انہوں نے آپ کی جو سب سے قریبی حصار اور جو سب سے قریبی جو جماعت تھی، اس جماعت کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ چنانچہ دشمنان دین شروع دن سے اس بات پر زور لگائے ہوئے تھے کہ کسی طرح نبی اور نبی کے صحابہ کو جدا کر دیا جائے، نبی اور نبی کے صحابہ کو جدا کر دیا جائے۔ چنانچہ اس جدائی کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح یہ اکٹھے نہ ہو جائیں۔ چنانچہ یہاں تک انہوں نے آفر کی کہ بھئی ہم آپ کی بات سننے والے ہیں، سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو بلال بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ابو ذر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو عمار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں، ہمارے آزاد ہوئے غلام ہیں، ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھ سکیں گے۔ آپ ایسا کریں، انہیں جدا کر دیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک گناہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حریص علی المؤمنین، جو انتہائی قسم کے حریص اور انتہائی قسم کے اہل ایمان کے لیے طمع رکھنے والے کہ کسی طرح انہیں فائدہ پہنچ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات میں آ گئے کہ میں ان کو دور کر دیتا ہوں، یہ تو اپنے ہی ہیں، بعد میں سن لیں گے، آپ کی بات سننے کے لیے میں کلاس کو خالی کر دیتا ہوں، آپ آ جاؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بیدوں کو جاننے والا تھا کہ ان کی سازش کیا تھی۔ ان کی سازش یہ تھی کہ حضور کو جدا کر دیا جائے، صحابہ کو علیحدہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر صادر فرمایا، حکم صادر فرمایا، جو قرآن کریم کی آیات میرے سامنے کھلی ہیں، اتفاقاً کھلی ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، مت اٹھائیے، مت دور کیجئے ان لوگوں کو جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، یریدون وجہا، اور ان کی اللہ کو پکار سے کوئی اور چیز مطلوب نہیں ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء، ان کا کوئی لین دین، کوئی حساب کتاب آپ پر نہیں، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی آپ کا کوئی حساب کتاب ان کے لیے ہے۔ آپ بھی چنے ہوئے ہیں، یہ بھی چنے ہوئے ہیں، دشمنان دور کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بالفرض، خاص بات کہہ رہا ہوں، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے دور کر دیا ان کو تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کی منشا کے بغیر کوئی ذرہ برابر بھی اقدام نہیں کرتے۔ وہ نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، نبوت کے بعد بھی، یہاں تک کہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال سارے کے سارے خبت کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ کا نبی معصوم ہے، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کو جو خطاب کر کے اتنی سخت بات فرمائی ہے، یہ اس لیے کہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کی امت یہ کام نہ کر گزرے۔ اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، ایسے ہی فرمایا اگر آپ نے ان صحابہ کو آپ اپنے سے دور کر دیا غیروں کے کہنے کی وجہ سے، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قریب بٹھایا اور فرمایا
تم سننے کے لیے آتے ہو تو آؤ، اگر نہیں آتے تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے یہی اچھے ہیں، یہی بھلے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درسگاہ کو اسی طرح قائم رکھا۔ یہ دشمنان دین کا اس دور سے آج تک وتیرہ رہا ہے۔ چنانچہ اب موجودہ دور میں اسی طرح کی وہ نسل آج بھی جاری ہے۔ وہ کوشش کر رہی ہے کہ صحابہ کرام پر کسی طرح تنقید کر دی جائے۔ کبھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر اصل میں وہ پرانی دشمنی جگانا چاہ رہے ہیں جو حضور سے ہونے والی تھی، لیکن وہاں ان کی بات چلتی نہیں، اس لیے صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ صحابہ جہاں پر بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، ساتھ صحابہ کرام کا تذکرہ کریں اور ان کو جوڑے جوڑے رکھیں۔ کوئی بھی اگر بیچ میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو تو سمجھ لیں کہ یہ وہاں کی نسل چل رہی ہے جو ابو جہل سے چلی ہے۔ ماٹو، مشن اور ہدف ان کا یہی ہے کہ جدائی کر دی جائے، لیکن آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا جوڑا ہے کہ حضور کے روزے میں بھی 2 صحابہ کو ڈال دیا کہ اگر جدا کرنے والے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ اہل ایمان کا جو مرکز ہے اس مرکز میں حضور اور حضور کے ساتھ ابو بکر و عمر جو ان کے صحابہ آج بھی آرام فرما ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی جنت البقیع میں، جہاں شام کو سورج غروب ہوتا ہے تو ادھر سے وہ سایہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر سے جا کر لگتا ہے۔ یعنی 3 خلفائے راشدین کی قبریں قریب ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر یہ ہوا تو آپ ناانصافوں میں سے ہوں گے۔ یہ حکم مجھے اور آپ کو ہے کہ اگر دشمنان دین یہ وار کر گئے، یہ چال چل گئے تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ ہم ظالموں میں سے نہ ہونا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ محبت، عقیدت اور مودت والا تعلق رکھا جائے اور اہل بیت کی عزت اور احترام کو اپنے دل کے بالکل گہرائی والے حصے میں رکھا جائے۔ ہماری نماز صحابہ کرام کے سے لی ہوئی ہے، ہمارا کلمہ صحابہ سے لیا ہوا ہے، ہماری جتنی بھی عبادات ہیں صحابہ اور اہل بیت کے مجموعے سے لیا ہوا ہے۔ اگر کسی ایک کو بھی چھوڑتے ہیں ہماری ساری عبادات، سارا ایمان، سارا اعتقاد ادھورا رہ جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ